کہ یہ بی بی سی کی رپورٹنگ غلط ہے۔ اب میں آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں، بہت سارے ثبوت موجود ہیں، لیکن صرف ایک نوجوان کی بنائی ہوئی ویڈیو یہ ذرا آپ دیکھیے اور سنیے کہ اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ نوجوان جو وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے یہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی ہے، اور یہ ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے، اور بہت ساری ویڈیوز ہیں، کچھ مجھے بھی لوگوں نے بھیجی ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا ریاست کے کرنے کا کام ہے کہ تیل بند کر دو، دوائیاں بند کر دو، خوراک بند کر دو۔ اس سے کیا محبت پیدا ہوگی؟ اس سے تو شدید نفرت پیدا ہوگی۔ اس سے تو یہ لوگ آپ سے نفرت کریں گے۔ وہاں خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، بہت سارے بیمار ہیں، انہیں دوائیاں چاہیے، بہت سارے لوگوں کو کھانا پینا چاہیے۔ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر وہاں کے عوام گولی چلا دیں اور یہ آپس میں لڑ پڑے وہاں کے عوام؟ یا آپ خود اب گولی نہیں چلانا چاہتے، خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں؟ یعنی خوراک کی قلت تو غزہ میں پیدا کی جاتی ہے۔ یہ چیزیں تو مقبوضہ کشمیر میں بھی ہم نے نہیں سنی کہ وہاں پہ خوراک ہی بند کر دی لوگوں کی۔ یہ بہت افسوسناک ہے، اس کو جتنی جلدی ختم کریں اتنا بہتر ہے۔ ابصار عالم سمیت اور ان کے علاوہ کئی جرنیلوں کا جو پیغام لانے والے جو صحافی ہیں جو فارورڈ ایز ریسیو کر دیتے ہیں، جیسے ہی ملتا ہے ویسے ہی اس کو پیغام کو فارورڈ کرتے ہیں، ان ٹاؤٹوں نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں، جن میں 3 مین چیزیں ہیں۔ یہ یاد رکھیں آزاد کشمیر کے تمام لوگ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے 3 چیزوں کے حوالے سے بڑا کلیئر پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ پیغام آپ سن لیجئے۔ نمبر 1، انہوں نے کہا جی کہ کل عدمی رکھا جائے گا عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو، یہ کل عدمی رہے گی، یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کر لیا۔ نمبر 2، خواجہ مہران، شوکت نواز میر، عمر نذیر کشمیری اور سردار امان سے کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ ان کے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ڈیتھ وارنٹ ہی ان کے سائن کر دیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک پر گولی بھی چل چکی ہے، یعنی جو اب تک سامنے آیا اس پہ گولی بھی چلا دی گئی تھی، اور وہ جو عمر نذیر کشمیری ہیں وہ ابھی بھی زخمی ہیں۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ مطالبات تسلیم نہیں کیے جائیں گے، خاص طور پہ جو 12 مہاجرین کی نشستوں والا مطالبہ ہے وہ تو بالکل تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی تبدیل کرنا چاہتا ہے اسٹیٹس کو تو وہ پھر 2/3 اکثریت کے ساتھ پہلے وہ اپنی حکومت بنائے، پھر 2/3 اکثریت کے ساتھ 12 نشستیں مہاجرین کی ختم کرے۔ اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی کسی نے 2/3 اکثریت حاصل کرنی ہے تو یہ 12 نشستیں اس کو چاہیے ہوں گی۔ ان 12 نشستوں کے بغیر تو ناممکنات میں سے ہے کہ کسی کے پاس 2/3 اکثریت آ جائے۔ اب اگر ایک پولیٹیکل پارٹی حکومت بنا لیتی ہے تو یہ 12 نشستیں اپنے پاس رکھ لیتی ہے اسٹیبلشمنٹ، تو وہ کبھی بھی آئین میں ترمیم نہیں کر پائے گی، تبدیلی نہیں لے پائے گی، 2/3 اکثریت پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ 12 لوگ اپنی سیٹیں ہمیشہ کے لیے ختم تو نہیں کریں گے، یہ نہیں چاہے گی کبھی بھی ایسا ہو، لہذا بڑا بندوبست کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے۔ لیکن اگر ساری جماعتیں مل کر اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانا چاہیں، کوئی ایسا وقت آ جائے پاکستان میں تو شاید ہو جائے، ورنہ آزاد کشمیر کے اوپر کنٹرول بڑا مضبوط ہے۔ لیکن دوسری طرف آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، یعنی لوگ ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں دھرنوں میں موجود ہیں، احتجاج میں موجود ہیں، اور انہوں نے کال دی تھی، وہ بڑھنے والے تھے مظفر آباد کی جانب، لیکن فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں ثالثی کرواتا ہوں، آپ یہ احتجاج مؤخر کر دیں، تو انہوں نے فضل الرحمان صاحب کی درخواست کے اوپر اپنا احتجاج مؤخر کر دیا۔ لیکن بار بار وہ اپنے جلسے جلوسوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی آگے بڑھنے کا اعلان کر سکتے ہیں، ہم مذاکرات کے لیے لچک دکھا رہے ہیں، ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں، ورنہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور دوبارہ سے احتجاج شروع کر سکتے ہیں۔ اب جب یہ آگے بڑھیں گے تو ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، وہیں پہ تصادم ہوگا، اور جب تصادم ہوگا تو دونوں طرف کا نقصان ہوگا، کیونکہ آزاد کشمیر کی ٹرین ایسی ہے، وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مزاحمت کرتے ہیں، اور مزاحمت کے اندر پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو اس سے اگر بچنا ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ سمجھدار لوگوں کو آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بٹھایا جائے، جن کا مذاکرات میں تجربہ ہے، جن کو سمجھ ہے، اور معاملے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جائے۔ شوکت نواز میر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، اس سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، نہ میں گرفتار ہوا اور نہ ہی میں نے میدان چھوڑا ہے۔ حالات اور حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ کچھ عرصہ آپ لوگوں سے دور رہوں، مگر میرا دل، میری سوچ اور میری جدوجہد آج بھی آپ کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں، ہر مسئلے کا حل لڑائی نہیں ہوتا، بعض اوقات صبر، حکمت اور درست وقت کا انتظار بھی جدوجہد کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب ہمارے اوپر لگائے گئے دہشت گردی کے تمام الزامات انہی لوگوں کو واپس لینے پڑیں گے جنہوں نے یہ جھوٹ گھڑا ہے۔ سچ کو دبایا جا سکتا ہے، شکست نہیں دی جا سکتی۔ اپنی صفوں میں اتحاد، نظم و ضبط اور حوصلہ قائم رکھیں۔ ہماری جدوجہد حق، انصاف اور عوامی حقوق کے لیے ہے، اور حق کی آواز کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ یہ پیغام دیا ہے شوکت نواز میر صاحب نے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بڑا زبردست کام کیا ہے۔
بلاول کرتا یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں جاتا ہے اور جا کے یا کہیں پہ اگر سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہاں پہ بلاول یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ وہ آزاد کشمیر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یا ہو رہا ہے اس کا ملبہ وفاقی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں کہ شہباز شریف کے وزراء یہ کر رہے ہیں، خواجہ آصف نے یہ والا سٹیٹمنٹ کیوں دیا، خواجہ آصف نے کیوں کہا کہ راولہ کوٹ کے لوگ کشمیری نہیں ہیں۔ بھی خواجہ آصف کا جرم تو اتنا سا ہے، وہاں تو گولیاں بھی چل رہی ہیں، بندے بھی مارے جا رہے ہیں، وہاں تو انسانوں کے سروں کی قیمتیں بھی رکھ دی گئیں، وہاں کی جو عوام کی ایک مقبول جماعت ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اس کے اوپر پابندی بھی لگا دی گئی، اسے ایک العدم قرار دے دیا گیا۔ یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کی حکومت کر رہی ہے۔ فیصل راٹھور اس حکومت کا وزیر اعظم ہے۔ تو بلاول بڑی چالاکی کے ساتھ نہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ تو اپوزیشن ہے اور یہ جو کچھ بھی آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے لیے ذمہ دار بلاول ٹھہرا دیتا ہے بڑے آرام سے شہباز شریف اور اس کی حکومت کو۔ لیکن اصل میں اس کے لیے جو بڑا ذمہ دار ہے وہ بلاول خود ہے، کیونکہ بلاول پیپلز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں اس وقت جعلی حکومت ہے اور وہ وہاں جعل سازی کے ساتھ وہ تمام اقدامات کر رہے ہیں، چاہے وہ ان کے رہنماؤں کے سروں کے اوپر انعامات رکھنا ہو، چاہے اس جماعت کو کالعدم قرار دینا ہو، چاہے فورسز کو دعوت دے کر آزاد کشمیر میں بلانا ہو، چاہے بار بار کریک ڈاؤن کرنا ہو، گولی چلانی ہو۔ ان تمام فیصلوں کے پیچھے جو ایک فورس کھڑی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، لہذا بھی اس فیکٹر کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ایک نیا چورن پاکستان میں بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آنے والے دنوں میں بڑی شد اور مد کے ساتھ یہ چورن بیچا جائے گا۔ ایک تو یہ ثابت کرنے کی کچھ ٹاؤٹس کوشش کر رہے ہیں کہ عاصم منیر بہت جمہوری ہے، یعنی عاصم منیر شہباز شریف کو سپیس دیتے ہیں، وہ بہت جمہوری ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ عاصم منیر جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں گھس جاتے ہیں، وہ بالکل جمہوری سوچ ان کی نہیں ہے، وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اگر وہ حلف کی پاسداری کرتے تو وہ کبھی بھی ڈپلومیسی کے اندر رول پلے نہ کرتے، حلف کی پاسداری کرتے تو پورا الیکشن چوری نہ کرتے، حلف کی پاسداری کرتے تو سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرتے، ایکسٹینشن اور استثناء جیسی خرافات کے اندر نہ پڑتے، حلف کی اگر وہ خلاف ورزی نہ کرتے تو اتنی ساری جبری گمشدگیاں نہ کرتے، صحافیوں کو، شاعروں کو اور وکلا کو اور پتہ نہیں کس کس کو، ایون پارلیمنٹیرینز تک کو انہوں نے اغوا کروایا۔ یہ سارا کچھ وہ کبھی نہ کرتے اگر وہ حلف کی پاسداری کرتے اور ان کے اندر ایک جمہوری سوچ موجود ہوتی۔ تو ایک تو نیا چورن یہ ہے کہ جناب وہ بہت جمہوری ہیں، دوسرا ایک نیا چورن جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے کہ اسرائیل کہیں عاصم منیر صاحب کو قتل کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ اب خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں، ہلکی ہلکی اس کے اوپر لوگوں نے بات چیت شروع کر دی ہے، باہر سے بھی ایک دو سورسز ہیں جن سے خبر دلوا دی گئی ہے کہ جناب اسرائیل عاصم منیر کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوئی بڑا باریک واردات ہو رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسرائیل کو آج تک پاکستان میں اگر کوئی حکمران سب سے زیادہ سوٹ کیا ہے تو وہ عاصم منیر ہے۔ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیسے۔ عاصم منیر صاحب پاکستان کے وہ واحد حکمران ہیں جن کے دور میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے والوں پہ گولی چلی ہے۔ عاصم منیر صاحب پاکستان کی تاریخ میں وہ واحد حکمران ہیں جن کے دور میں اسرائیل کے اوپر یا اس کے منصوبوں کے خلاف آپ احتجاج کرنے نکلیں تو آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، آپ پہ گولی چلائی جاتی ہے، آپ کے اوپر سختی کی جاتی ہے، آپ پر چھاپے مارے جاتے ہیں، آپ پر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ فلسطین کا جھنڈا پاکستان میں نہیں اٹھا سکتے، آپ جب اٹھائیں گے تو اس کے اوپر رد عمل آئے گا۔ یہ صرف عاصم منیر صاحب کے دور میں ہوا۔ آپ فلسطینیوں کے حق میں اگر نکلنا چاہیں تو آپ کو کچل دیا جائے گا، یہ صرف عاصم منیر صاحب کے دور میں ہوا۔ تو اسرائیل کے اخبارات بھی یہ لکھتے رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ تجزیہ بھی کرتے رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب زیادہ فلیکسیبل ہیں اسرائیل کے معاملے میں پاکستان کے باقی حکمرانوں کی نسبت، اور انہوں نے جو ڈیلیور کیا ہے وہ اس سے پہلے کوئی نہیں کر پایا۔ یعنی اب آپ اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے، آپ فلسطین کے حق میں نہیں نکل سکتے، حتیٰ کہ آپ فلسطین کا جھنڈا بھی نہیں اٹھا سکتے، آپ کو کٹ پڑے گی یا آپ کو گرفتار کر دیا جائے گا، جبری طور پہ لاپتہ بھی کر سکتے ہیں اور قتل بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ جو نیا چورن بیچا گیا کہ جناب عاصم منیر صاحب کو اسرائیل قتل کرنا چاہتا ہے، میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ جو درست چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنی جلدی عاصم منیر صاحب خود کو ان سیاسی معاملات سے الگ کر لیں گے نا، اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو ان سیاسی معاملات سے جتنا دور لے جا سکتے ہیں، جتنی جلدی لے جائیں گے اتنا پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ ورنہ یہ کام ہونا تو ضرور ہے، آج نہیں تو کل ہو جائے گا، لیکن اس میں نقصان کافی زیادہ ہو جائے گا۔ ناظرین، نیتن یاہو کے لیے بڑی مصیبت بن گئی ہے، اور نیتن یاہو پر عدالت میں کیسز ہے۔ نمبر ایک دیکھیں، وہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو کر آ گئی۔ نمبر ایک، اس پر عدالت کے اندر کیسز چل رہے ہیں اور وہ بالکل آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔
नंबर 2, ईरान से बदतरीन शिकस्त हो चुकी है, क्योंकि इस रीजन में एक ही मुल्क था जिसने टक्कर देनी थी इसराइल को, और उन्हीं के लिए तैयारी थी इसराइल की सारी। और वो ये हमेशा से बताते थे कि ईरान से हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ईरान ने जिस तरह मुकाबला किया वो शिकस्त अब नेतन्याहू के खाते पड़ गई। नंबर 3, ट्रंप का रवैया काफी बदलता जा रहा है। ट्रंप जो है वो ईरान के साथ जो डील है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं नेतन्याहू से ताल्लुकात से भी, यानी जो नेतन्याहू से ताल्लुकात हैं उससे ज्यादा ट्रंप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ईरान के साथ जो मुआहदा हो रहा है उसको। तो ये भी एक नेतन्याहू के लिए बहुत परेशानी वाली बात है, और सियासी नाकामी है बहुत बड़े पैमाने पर कि अब अगर इलेक्शन होते हैं तो नेतन्याहू की पोजीशन बड़ी कमजोर हो सकती है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी जो मिनाब स्कूल वाला इंसिडेंट है वो एक मुसीबत बन गया, क्योंकि वहां पे 168 तालिबात जाँ बहक हुई थी मिनाब स्कूल वाले वाकये में। अब डोनाल्ड ट्रंप से ये सवालात पूछे जाते हैं तो उनके पास जवाब कोई नहीं होता। तो इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने जो जवाब दिया वो बड़ा घुमा घुमा के जवाब दिया। उसने हर तरह से बचने की कोशिश की, जनाब मैं नहीं जानता कौन जिम्मेदार है, इसका तो तयन होना बाकी है, मैंने भी रिपोर्ट देखी नहीं है, हवा में बहुत सारे मिसाइल थे, सब लोग मिसाइल चला रहे थे, पता नहीं किसका मिसाइल जाकर लग गया, मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका का मिसाइल था जो जाकर स्कूल के अंदर लगा। देखें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेनी पड़ेगी। ईरान ने इसकी मुकम्मल तहकीकात करवाई है और आलमी इदारों को उसने ऑफर भी किया कि जो आकर देखना चाहता है, जो चाहिए हम देते हैं। अब मिनाब स्कूल के अंदर 168 बच्चियां शहीद हुई हैं। ये इतना बड़ा इंसिडेंट है कि इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार में है तो शायद उसके खिलाफ कुछ ना हो सके, लेकिन कल जब डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार में नहीं होगा तो उसे इस चीज का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके फैसले के करते हलफ की पासदारी करते तो सियासी मामलात में मुदाखलत ना करते, एक्सटेंशन और इस्तिस्ना जैसी खुराफात के अंदर ना पड़ते, हलफ की अगर वो खिलाफ वर्जी ना करते तो इतनी सारी जबरी गुमशुदगियां ना करते, सहाफियों को, शायरों को और वकला को और पता नहीं किस किस को, इवन पार्लियामेंटेरियंस तक को उन्होंने अगवा करवाया। ये सारा कुछ वो कभी ना करते अगर वो हलफ की पासदारी करते और उनके अंदर एक जमहूरी सोच मौजूद होती। तो एक तो नया चूरन ये है कि जनाब वो बहुत जमहूरी है। दूसरा एक नया चूरन जो है वो बेचा जा रहा है कि इसराइल कहीं आसिम मुनीर साहब को कत्ल करना चाहता है। यानी ये अब खबरें चलना शुरू हो गई हैं, हल्की हल्की इसके ऊपर लोगों ने बातचीत शुरू कर दी है। बाहर से भी एक दो सोर्सेज हैं जिनसे खबर दिलवा दी गई है कि जनाब इसराइल आसिम मुनीर को कत्ल करना चाहता है और उसके लिए कोई बड़ा बारीक वारदात हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसराइल को आज तक पाकिस्तान में अगर कोई हुक्मरान सबसे ज्यादा सूट किया है तो वो आसिम मुनीर है। मैं आपको वजह बताता हूं कैसे। आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के वो वाहिद हुक्मरान हैं जिनके दौर में इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वालों पे गोली चली है। आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद हुक्मरान हैं जिनके दौर में इसराइल के ऊपर या उसके मंसूबों के खिलाफ आप एहतजाज करने निकलें तो आपको गिरफ्तार किया जाता है, आप पे गोली चलाई जाती है, आपके ऊपर सख्ती की जाती है, आप पर छापे मारे जाते हैं, आप पर क्रैकडाउन किया जाता है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि आप फलस्तीन का झंडा पाकिस्तान में नहीं उठा सकते, आप जब उठाएंगे तो उसके ऊपर रद्द अमल आएगा। ये सिर्फ आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। आप फलस्तीनियों के हक में अगर निकलना चाहें तो आपको कुचल दिया जाएगा। ये सिर्फ आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। तो इसराइल के अखबारात भी ये लिखते रहे हैं, बहुत सारे लोग ये तज्जिया भी करते रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं इसराइल के मामले में पाकिस्तान के बाकी हुक्मरानों की निस्बत, और उन्होंने जो डिलीवर किया है वो इससे पहले कोई नहीं कर पाया। यानी अब आप इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, आप फलस्तीन के हक में नहीं निकल सकते, हत्ता कि आप फलस्तीन का झंडा भी नहीं उठा सकते। आपको कुट पड़ेगी या आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, जबरी तौर पे लापता भी कर सकते हैं और कत्ल भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये सब कुछ हुआ। तो ये जो नया चूरन बेचा गया कि जनाब आसिम मुनीर साहब को इसराइल कत्ल करना चाहता है, मेरे ख्याल में ये गलत है। जो दुरुस्त चीज है वो ये है कि जितनी जल्दी आसिम मुनीर साहब खुद को इन सियासी मामलात से अलग कर लेंगे ना, अपने आप को और अपने इदारे को इन सियासी मामलात से जितना दूर ले जा सकते हैं, जितनी जल्दी ले जाएंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है। वरना ये काम होना तो जरूर है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन इसमें नुकसान काफी ज्यादा हो जाएगा। नाज़रीन, नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है और नेतन्याहू पर अदालत में केसेस है। नंबर एक देखें, वो बहुत सारी चीजें इकट्ठी होकर आ गई। नंबर एक, उस पर अदालत के अंदर केसेस चल रहे हैं और वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। नंबर दो, ईरान से बदतरीन शिकस्त हो चुकी है, क्योंकि इस रीजन में एक ही मुल्क था जिसने टक्कर देनी थी इसराइल को और उन्हीं के लिए तैयारी थी इसराइल की सारी। और वो ये हमेशा से बताते थे कि ईरान से हम बहुत ताकतवर हैं,
لیکن ایران نے جس طرح مقابلہ کیا وہ شکست اب نیتن یاہو کے کھاتے پڑ گئی۔ نمبر 3، ٹرمپ کا رویہ کافی بدلتا جا رہا ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں نیتن یاہو سے تعلقات سے بھی، یعنی جو نیتن یاہو سے تعلقات ہیں اس سے زیادہ ٹرمپ امپورٹنس دے رہے ہیں ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کو۔ تو یہ بھی ایک نیتن یاہو کے لیے بہت پریشانی والی بات ہے اور سیاسی ناکامی ہے بہت بڑے پیمانے پر کہ اب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو نیتن یاہو کی پوزیشن بڑی کمزور ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی جو مناب سکول والا انسیڈنٹ ہے وہ ایک مصیبت بن گیا، کیونکہ وہاں پہ 168 طالبات جاں بحق ہوئی تھی مناب سکول والے واقعے میں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جواب دیا وہ بڑا گھما گھما کے جواب دیا۔ اس نے ہر طرح سے بچنے کی کوشش کی، جناب میں نہیں جانتا کون ذمہ دار ہے، اس کا تو تعین ہونا باقی ہے، میں نے بھی رپورٹ دیکھی نہیں ہے، ہوا میں بہت سارے میزائل تھے، سب لوگ میزائل چلا رہے تھے، پتہ نہیں کس کا میزائل جا کر لگ گیا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ امریکہ کا میزائل تھا جو جا کر اسکول کے اندر لگا۔ دیکھیں یہ رسپانسبلٹی کسی کو تو لینی پڑے گی۔ ایران نے اس کی مکمل تحقیقات کروائی ہیں اور عالمی اداروں کو اس نے آفر بھی کیا کہ جو آ کر دیکھنا چاہتا ہے جو چاہیے ہم دیتے ہیں۔ اب مناب سکول کے اندر 168 بچیاں شہید ہوئی ہیں، یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہے کہ اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں ہے تو شاید اس کے خلاف کچھ نہ ہو سکے، لیکن کل جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں نہیں ہوگا تو اسے اس چیز کا سامنا تو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے فیصلے کے بعد یہ اٹیک کیا گیا اور آرمی چیف تو ہٹا دیا گیا ہے۔ جس کے دور میں یہ اٹیک ہوا تھا وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے، اس کے وزیر دفاع نے، پیٹ ہیگزت نے خود ہی آرمی چیف ہٹا دیا، 10 کے قریب جرنیل اور بھی ہٹا دیے۔ تو پیٹ ہیگزت جو ہے وہ ایک کے بعد ایک جرنیل امریکہ میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ پوچھتا بھی نہیں ہے اسے کتنا طاقتور ہے امریکہ کا وزیر دفاع، اور ایک ہمارا وزیر دفاع ہے جس کی یہ حیثیت ہے کہ اس کو کوئی بھی فون کر کے ڈانٹ دیتا ہے اور اس سے ٹویٹ ڈیلیٹ کروا دیتا ہے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ وزیر دفاع کی اتنا تھوڑا بہت حوصلہ ہمت تو ہونی چاہیے، لیکن پاکستان میں ایسا سچ ہے نہیں۔ ناظرین، مناب سکول کا واقعہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا۔ چند چیزیں جن کا ڈونلڈ ٹرمپ کو آنے والے انتخابات میں سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں امریکہ میں آئیں گے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن ہار جاتا ہے تو اس کے پاس اکثریت نہیں رہے گی، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو امپیچ کیا جائے گا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ چکے ہیں کہ اگر میں مڈ ٹرم الیکشن ہار گیا تو 100% مجھے امپیچ کیا جائے گا، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو امپیچ کیا جاتا ہے یا اس کا مواخذہ کیا جاتا ہے تو روایت تو یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ روایت پوری کرتے ہیں یا کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن وہ ایک انتہائی کمزور صدر ہوگا جو کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں کر پائے گا، کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا اگر وہ نومبر کا الیکشن ہار جاتا ہے تو۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت سچویشن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو سامنا کرنا پڑے گا، نمبر 1 تو وہ ایپسٹین فائل، یہ سارا معاملہ ابھی فائلیں تیار ہیں، ایک ایک چیز نکالی گئی ہے، ایک ایک چیز کی ویڈیوز اور ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں تیار ہو جائیں گی اگست اور سپتمبر تک۔ سپتمبر اکتوبر میں یہ پوری کمپین ایک لانچ کی جائے گی اور نومبر میں ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن میں شکست دے دی جائے گی۔ جو پلاننگ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین کی وہ ہے۔ تو ایک تو ایپسٹین فائل کا معاملہ ہے، دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایران کے ساتھ لڑائی لڑی، بیوقوفانہ قسم کی ایک شکست امریکہ کو دلوائی، امریکہ کے تمام فوجی اڈوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ $87 ارب، 87 بلین US ڈالرز وہ دیے جائیں، وہ کانگریس حوالے کرے پارلیمنٹ پینٹاگون کے، تاکہ وہ اپنا نقصان پورا کرے۔ اب یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی کہا اور باقاعدہ پینٹاگون نے اس کی ڈیمانڈ بھی کی۔ تو یہ ہوگی دو چیزیں۔ تیسرا، یہ مہنگائی جو بڑی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں، جس طرح انہوں نے امریکہ کو چلایا، اس پہ بھی لوگ کافی ناراض ہیں۔ چوتھا، جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملا تھا، پاکستانیوں نے بہت بڑی کمپین کی تھی کہ عمران خان کو ہر حال میں آزاد ہونا چاہیے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ جناب ہم عمران خان کو انصاف دلائیں گے اور ظلم اور زیادتی جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے خلاف بات کریں گے، لیکن پھر فیلڈ مارشل ڈونلڈ ٹرمپ کے فیورٹ بن گئے، کیونکہ حکومت جو ہوتی ہے آپ کے پاس، تو آپ کے پاس آفر کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے روزانہ خبر آتی تھی آج فلانا ملا ڈونلڈ ٹرمپ کو، آج فلانا ملا ڈونلڈ ٹرمپ کو، ہمیں فون کر کے اوورسیز بتاتے تھے کہ آج ٹرمپ نے یہ کہہ دیا، آج ٹرمپ نے یہ کہہ دیا۔ لیکن پھر آپ دیکھیں جب ٹرمپ کو آفرز ملی پاکستان کی جانب سے تو ٹرمپ نے پینترا بدل دیا، وہ فیکٹر بھی نہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت مشکل ہے نومبر کا الیکشن جیتنا، یا تو کوئی بہت بڑا معجزہ ہو جائے تو وہ الیکشن جیت جائے۔ ناظرین، وینزویلا میں جو زلزلہ آیا جس کے بارے میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا، ابھی تک جو لاشیں ملی ہیں وہ 190 کے قریب ہے۔ جو ابتدائی تخمینے آئے تھے اور فوری طور پہ جو
لوگ ماہرین ہیں انہوں نے کہا تھا کہ 10,000 سے زائد اور 1,00,000 تک بھی انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ لوگ جاں بحق ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ اس طرح نہیں نقصان ہوا، لیکن نقصان بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔ اب تک 190 لاشیں جو ہیں وہ نکالی جا چکی ہیں اور لگاتار ریسکیو کا کام جاری ہے۔ تو ابھی اگلے 24-48 گھنٹوں میں ہمیں بالکل سمجھ آ جائے گی کہ وینزویلا میں کتنی شدت کا زلزلہ تھا، کتنا نقصان ہوا اور کب تک وہ ریکور کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام سمجھدار لوگ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی آفر کو پکڑ لیں، اور شہباز شریف نے جو ایک ڈینگ مار دی ہے، یا شہباز شریف صاحب نے جو بات کر دی ہے، ان کی بات کو پکڑ لیں اور اب ان کو بھاگنے مت دیں۔ انہیں کہیں کہ انکوائری کروائیں 2018 کے انتخابات کی بھی اور 2024 کے انتخابات کی بھی۔ ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا یہ جانتی ہے، تمام رپورٹیں اس کے بارے میں یہ کہہ چکی ہیں کہ 2024 میں جو ہوا پاکستان کے اندر انتخابات کے ساتھ، وہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ جو اس مرتبہ ملٹری جنرلز نے کیا اور فارم 47 جاری کیے، الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے، قاضی فائز عیسیٰ کو ساتھ ملا کے، 2 پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملا کے، ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ پری پول ریگنگ کی بھی ایسی ایگزامپلز کبھی نہیں ملتی، اور الیکشن کو ڈکیتی کے ذریعے سے رات گئے چوری کرنے کی بھی ایسی ایگزامپلز کہیں نہیں ملتی۔ تو فوری طور پہ بار بار پریس کانفرنس کریں، پاکستان تحریک انصاف اس کو اسمبلی کے فلور پہ کہے، ہر جگہ پہ کہے، شہباز شریف جہاں نظر آئے یا ان کے وزراء نظر آئے انہیں کہ جی آپ شفاف تحقیقات کروائیں، آپ نے یہ خود آفر کی ہے کہ الیکشن دونوں کھول دیتے ہیں، تو آئیے اس کو کھولیے اور اس کے اوپر بات کیجئے، اس کے اوپر رولا ڈال کے رکھیں، کیونکہ شہباز شریف نے ایک ریکارڈ سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب میں نے تو آپ کو آفر کیا تھا کہ آپ تحقیقات کروا لیں، لیکن آپ بھاگ گئے۔ تو اب شہباز شریف کو آپ بھاگنے نہ دیں، بلکہ انہیں آپ کہیں کہ آئیے اور یہ تحقیقات فوری طور پہ غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات شروع کروائیں۔ ناظرین، ایک سٹیٹمنٹ جاوید ہاشمی صاحب نے دیا، کیونکہ میں نے ایک دن پہلے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تو انہوں نے مارنگ بلوچ کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو سٹیٹمنٹ ان کا پڑھ کے ضرور سناؤں گا۔ انہوں نے کہا جی مارنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا ہو جانا پاکستان کے ساتھ غداری ہے، جیسے شیخ مجیب کو اگرتلہ سازش کیس میں سزا دینا اس ملک کے ساتھ غداری تھی۔ ایوب خان سے لے کر عاصم منیر تک سب جرنیلوں نے پاکستان میں علیحدگی پسندوں کو فروغ دیا ہے۔ غدار مارنگ بلوچ نہیں ہے، غدار تم ہو۔ ایک آرمی چیف دنیا کے سٹیج پر ہمارے ملک کے وزیر اعظم کی آئینی حیثیت کو ثانوی کر رہا ہے، یعنی وہ آگے آگے جا رہا ہے اور وزیر اعظم پیچھے پیچھے جا رہا ہے، جو پہلے ہی غیر آئینی وزیر اعظم ہے، یعنی وزیر اعظم تو پہلے بھی غیر آئینی ہے، تو آرمی چیف اس کو اب جو ہے اس سے آگے آگے چل رہا ہے اور اس کی حیثیت کو ثانوی کر رہا ہے۔ اس کی آئینی سزا عاصم منیر کو ہی بھگتنی پڑے گی۔ یہ ناظرین جاوید ہاشمی صاحب کا 2 حوالوں سے ٹویٹ ہے، ایک تو مارک بلوچ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، تاریخی حوالہ بھی انہوں نے دیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو عاصم منیر اس وقت پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کر رہے ہیں اور وہ ڈپلومیسی کا کام کر رہے ہیں، جو ان کے حلف سے متصادم ہے، وہ یہ کام کر نہیں سکتے۔ آرمی چیف کی حیثیت سے وہ ایک سرکاری سرونٹ ہیں اور انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، تو یہاں پہ بھی انہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ جاوید ہاشمی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ ناظرین، احمد فرحاد صاحب اور رضی طاہر صاحب یہ دونوں گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور ان دونوں کو کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کی اور حقائق سامنے لے کر آئے، اور جو کچھ بھی ایران جنگ کے دوران یہ رپورٹ کرتے رہے، کھل کر اپنا موقف دیتے رہے، سویلین سپرمیسی کے لیے اور اداروں کی مداخلت کے خلاف بھی یہ بات کرتے رہے، انسانی حقوق کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، ظلم اور جبر کے خلاف انہوں نے بات کی۔ اب اس بات کی سزا دی جا رہی ہے ان صحافیوں کو۔ پوری دنیا میں صحافی یہی کام کرتے ہیں کہ وہ ظلم کو ظلم کہتے ہیں، جرم کو جرم کہتے ہیں، فسطائیت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جب یہ صحافی یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خود مظلوم بنا دیے جاتے ہیں۔ رضی طاہر صاحب یہ زبردست کام کر رہے تھے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور زیادتی کر کے اریسٹ کیا گیا، کوئی قانونی جواز نہیں تھا۔ اسی طرح احمد فرحاد صاحب ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان کو 3 MPO کے تحت پہلے پتا چلا، اب اطلاعات آتی رہتی ہیں، چینج ہوتی رہتی ہیں، سسٹم کچھ بتاتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ بڑی سخت زیادتی ہے، ان کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے، اور آپ سب ان کے حق میں آواز اٹھائیں، زوردار طریقے سے آواز اٹھائیں۔ کشمیر سے مجھے ایک انفارمیشن ملی ہے، کچھ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے، انہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ایک پیغام دیا اور بڑے واضح انداز میں کہا کہ 4 لوگوں کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، جہاں ہمیں ملیں گے ہم ان کو ماریں گے۔ ایک کے اوپر قاتلانہ حملہ پہلے ہوا ہے، اسے مارنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بچ گیا، عمر نذیر کشمیری۔
یہ 4 لوگوں کے بہت سخت خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ اور ان کو قتل کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو ریکارڈ پہ رکھ کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ملے انہوں نے جہاں بات کی میرے سے یہ بات وہاں سے پہنچی ہے, مجھ تک یہ بات آئی ہے, کیونکہ جو لوگ ملے جا کے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اہلکاروں کو ان سے انہوں نے بات چیت کی تو انہوں نے کہا جی یہ 4 بندے تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ان کو تو اب ہم کچل دیں گے, مار دیں گے, یہ نہیں بچتے, ان کو تو ایلیمینیٹ کریں گے. تو وہ جو 4 بندے ہیں ان میں ایمان کشمیری ہیں, شوکت نواز میر ہیں, عمر نذیر ہے اور مہران خواجہ ہے. ان 4 لوگوں کی جان خطرے میں ہے. کشمیریوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے یہ بیٹے ان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. نہ انہوں نے ایم این اے بننا ہے, نہ کوئی انہوں نے منسٹریاں لینی ہے, نہ ان بیچاروں نے کوئی بہت بڑے بڑے کاروبار کرنے ہیں, نہ ان میں سے کوئی وزیر اعظم کا امیدوار ہے, نہ ان میں کوئی صدر کا امیدوار ہے. یہ بیچارے دکاندار ٹائپ لوگ ہیں, کسی کی بیکری ہے, کسی کی کتابوں کی دکان ہے, کوئی چھوٹا موٹا اور کاروبار کرتا ہے. یہ تو کشمیریوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اب کشمیریوں کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے ان بچوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. بہرحال کشمیری بڑی تعداد میں کھڑے ہیں, بار بار وہ احتجاج بھی کرتے ہیں. اوورسیز کشمیری بھی بہت بڑے پیمانے پر احتجاج کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ بلے کا نشان ملا, ہائی کورٹ سے ملا, لیکن تحریک انصاف کے لوگ اس کو شک کی نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سب سے فیورٹ پولیٹیکل پارٹی کو فوری طور پہ الیکشن میں متحرک کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے احتجاج سے اور لوگ الیکشن کی طرف توجہ دیں کہ جناب الیکشن میں ان مسائل کا حل ہے. اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں اور اس کے اوپر بار بار تبصرہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو این ٹائم پہ دھوکہ ملے گا. این ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف کو دھوکہ کر کے اس کھیل سے یا تو باہر کر دیا جائے گا یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت بھی حکومت نہیں بنانے دی جائے گی. اور یہ 12 نشستیں جو ہیں ان کے اوپر تو اپنے بندے لے کر آنے ہیں. 12 کے 12 بندے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے لے کر آئے گی اور چند بندے انہیں آزاد کشمیر سے چاہیے ہوں گے جن کو وہ جتوا لیں گے. 2-4 وہ آزاد جتوا لیں گے اور ایک متنجن سا بنا کے یا ان آزاد جیتنے والوں کو وہ آئی پی پی میں یا کسی بھی جماعت میں شامل کروا کے بڑے آرام سے اسٹیبلشمنٹ آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کی کوشش کرے گی. تو یہ ایک ٹریپ سمجھا جا رہا ہے اور لوگ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں کہ اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. اب ہونا کیا چاہیے, دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ وہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, ایک نئی حکومت بنے اور وہ فوری طور پہ آئین میں ترمیم کر کے ان سیٹوں کا فیصلہ کرے. لیکن اب ہوتا کیا ہے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان ہوں. ناظرین, آزاد کشمیر میں دوائیوں کی, خوراک کی اور تیل کی قلت ہو رہی ہے. اس حوالے سے ایک ویڈیو ہے, میں نے ابھی دیکھی, میں وہ ویڈیو آپ کو بھی دکھاتا ہوں, آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ دیکھیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس طریقے سے زیادتی کی جا رہی ہے آزاد کشمیر میں. کیونکہ جب بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا تو پاکستان کی حکومت نے, چاہے وہ پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کی حکومت ہے, وہ دونوں نے مل کر یہ کہا جی کہ یہ بی بی سی کی رپورٹنگ غلط ہے. اب میں آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں, بہت سارے ثبوت موجود ہیں, لیکن صرف ایک نوجوان کی بنائی ہوئی ویڈیو, یہ ذرا آپ دیکھیے اور سنیے کہ اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے. یہ نوجوان جو وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے یہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی ہے اور یہ ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے اور بہت ساری ویڈیوز ہیں, کچھ مجھے بھی لوگوں نے بھیجی ہیں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا ریاست کے کرنے کا کام ہے کہ تیل بند کر دو, دوائیاں بند کر دو, خوراک بند کر دو. اس سے کیا محبت پیدا ہوگی؟ اس سے تو شدید نفرت پیدا ہوگی. اس سے تو یہ لوگ آپ سے نفرت کریں گے. وہاں خواتین ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, بہت سارے بیمار ہیں, انہیں دوائیاں چاہیے, بہت سارے لوگوں کو کھانا پینا چاہیے. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر وہاں کے عوام گولی چلا دیں اور یہ آپس میں لڑ پڑے وہاں کے عوام؟ یا آپ خود اب گولی نہیں چلانا چاہتے, خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں؟ یعنی خوراک کی قلت تو غزہ میں پیدا کی جاتی ہے. یہ چیزیں تو مقبوضہ کشمیر میں بھی ہم نے نہیں سنی کہ وہاں پہ خوراک ہی بند کر دی لوگوں کی. یہ بہت افسوسناک ہے. اس کو جتنی جلدی ختم کریں اتنا بہتر ہے. ابصار عالم سمیت اور ان کے علاوہ کئی جرنیلوں کا جو پیغام لانے والے جو صحافی ہیں جو فارورڈ ایز ریسیو کر دیتے ہیں, جیسے ہی ملتا ہے ویسے ہی اس کو پیغام کو فارورڈ کرتے ہیں. ان ٹاؤٹوں نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں جن میں 3 مین چیزیں ہیں. یہ یاد رکھیں آزاد کشمیر کے تمام لوگ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے 3 چیزوں کے حوالے سے بڑا کلیئر پیغام پہنچا دیا ہے. یہ پیغام آپ سن لیجئے. نمبر 1, انہوں نے کہا جی کہ کالعدمی رکھا جائے گا عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو, یہ کالعدمی رہے گی, یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کر لیا. نمبر 2, خواجہ مہران, شوکت نواز میر, عمر نذیر کشمیری اور سردار امان سے کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی. ان کے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ڈیتھ وارنٹی ان کے سائن کر دیے گئے ہیں اور ان میں سے ایک پر گولی بھی چل چکی ہے. یعنی جو اب تک سامنے آیا اس پہ گولی بھی چلا دی گئی تھی اور وہ جو عمر نذیر کشمیری ہیں وہ ابھی بھی زخمی ہیں.
اور نمبر 3 یہ ہے کہ مطالبات تسلیم نہیں کیے جائیں گے، خاص طور پہ جو 12 مہاجرین کی نشستوں والا مطالبہ ہے وہ تو بالکل تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی تبدیل کرنا چاہتا ہے اسٹیٹس کو تو وہ پھر